یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسے قومہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے قومہ نہیں کیا بلکہ رکوع سے سیدھے سجدے میں چلا گیا یا تھوڑا سا کھڑا ہوا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا، تو نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے، جس طرح کتنا کھڑا ہو جائے، اس طرح کھڑا ہو کہ جتنا نیت باندھتے وقت سیدھا کھڑا تھا، بالکل سیدھا کھڑا ہو کے۔ اور بہتر بات یہ ہے جو مسنون دعا ہے اس کو، جو میں نے بتائی، اس کو پڑھ لے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، اور سجدہ اس طرح کرے کہ پیر کے نیچے یعنی پنجہ، پیر کے پنجے زمین سے لگے رہیں، پھر پیروں کے دونوں گھٹنے یہ بھی زمین سے لگے رہیں، دونوں ہتھیلیاں یہ بھی زمین سے لگی رہیں، اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ پھر ہاتھ کے دونوں پنجوں کے درمیان پیشانی مع ناک زمین سے لگائے سجدہ کرے، پیٹ رانوں سے اٹھا رہے، جو ران ہوتی ہیں ٹانگوں میں ان سے الگ رہے، اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے علاوہ باقی ہاتھ زمین سے نہ لگیں، یعنی صرف جو ہاتھ ہوتا ہے بس اتنا لگنا چاہیے۔ یہ کوہنیوں سمیت بہت سے بچھا لیتے ہیں، بچوں کو دیکھا ہوگا عام طور سے، وہ نہ لگے رہیں، نہ بدن سے لگیں ہاتھ اور نہ ہی زمین سے لگیں، صرف آگے کا ہاتھ جس میں انگلیاں ہوتی ہیں یہ زمین سے لگے گا، کھلے رہیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، اور اتنی جگہ خالی رہتی تھی کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ سجدے کی حالت میں آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا تھا، یعنی اتنا وقفہ جو ہے وہ رہنا چاہیے، الا یہ کہ اگر کسی کو مجبوری ہے، بھائی پیٹ بڑھ گیا ہے یا بدن بہت بھاری ہو گیا ہے، تو پھر مجبوری والا مسئلہ ہے، عذر ہے، پھر اس کو وہ اللہ جانے، اس کا مسئلہ وہ جانے۔ صحیح آدمی کا مسئلہ یہی ہے کہ ران اور پیٹ اور باہیں یہ سب بالکل الگ الگ رہیں، اور درمیان میں اتنی جگہ باقی رہے جو چھوٹا سا بچہ اگر گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس طرح سجدہ کرنا چاہیے جس طرح میں نے بتایا، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ سجدے میں 7 چیزیں زمین سے لگی رہیں، یعنی پیر کے دونوں پنجے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی مع ناک، اور نظر ناک پر رہے، یہ 7 چیزیں زمین سے لگی رہیں، اور مرنے کے بعد، غسل دلانے کے بعد انہی 7 جگہوں پر عطر اور خوشبو لگائی جاتی ہے مخصوص طور سے۔ بہرحال آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 چیزوں پر سجدہ کروں، لہذا اس طرح سے سجدہ کرے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور سیدھا بیٹھ جائے۔ یہاں بھی یاد رکھیں بالکل سیدھا بیٹھنا ہے، جیسے قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، یعنی پہلی اتحیات میں اور 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح بالکل سکون سے بیٹھ جانا ہے، اور پھر پڑھے رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ زیر بحث ہے، یہ یاد رکھیں کہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ضروری ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اگر سجدے سے اٹھ کر نہیں بیٹھا بلکہ ذرا سا سر اٹھایا اور پھر زمین پر سر رکھ دیا تو یہ ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے نہیں ہوئے، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال جب ایک سجدہ کر لے اور اٹھ کر سیدھا بیٹھ جائے اور رب اغفر لی پڑھ لے
تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ اسی طرح سے ادا کرے اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، پھر بسم اللہ پوری پڑھے، پھر الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد میں کوئی دوسری صورت ملائے، پھر جیسے پہلی رکعت میں رکوع اور سجدہ کیا گیا تھا ویسے ہی دوسری رکعت میں بھی کرے، لیکن دوسری رکعت میں جب دوسرا سجدہ کر لے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھ جائے، اور یہ بیٹھنا اس طرح سے ہوا کہ بایاں پیر بچھا لے اس پر بیٹھے اور داہنا پیر اس طرح کھڑا کرے کہ ایڑی اوپر کو ہو اور پنجے کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور دونوں ہاتھ اس طرح رانوں پر رکھے کہ ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور نگاہ گھٹنوں پر رہے۔ اس طرح سے بیٹھ کر پھر پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور جب کہے اشہد ان لا الہ اللہ الہ تو کلمے کی انگلی اوپر اٹھا دے اور الا اللہ پر گرا دے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اگر 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہے۔ جیسے دوسری رکعت پڑھا تھا ویسے ہی تیسری رکعت پڑھے گا۔ تیسری رکعت میں جب دونوں سجدے کر لے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح چوتھی رکعت پڑھے۔ جب چوتھی رکعت میں دونوں سجدے کر لے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح سیدھا بیٹھ جائے جیسے دوسری رکعت میں بیٹھا تھا۔ وہ قاعدہ اولا تھا، یہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور اسی طرح سے اتحیات پڑھ لے۔ میرے دوستوں بزرگوں، پچھلی ویڈیو میں اتحیات اور درود شریف وغیرہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں اس لیے ان کو مکرر پڑھ رہا ہوں کہ جس طرح میں سانس توڑتا ہوں اسی طرح سے سانس توڑنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ عبارت اور ترجمہ صحیح رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ہے، یہ دعا پڑھ لے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، اپنے ماں باپ اور بیٹی بیٹوں کے لیے دعا کر لے، اپنے بچوں کے لیے۔ یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا مغرب اور فجر کی نماز کے بعد بھی جو ہے کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ان پہ ذکر کیا ہے، جن چیزوں سے ہم پناہ مانگیں گے، پروردگار عالم ہماری اس سے حفاظت کرے گا۔ تو دوستو یہ دعا پڑھ لے یا کوئی اور دعا پڑھ لے، اور دعا معصورہ میں جو سب سے اچھی دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسے پڑھنے کے بعد داہنی طرف منہ گھماتے ہوئے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف منہ گھمائے اور پھر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ نماز تو پوری ہو گئی، اس کے بعد جماعت کے ساتھ 4 رکعت نماز فرض ادا کرے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو پھر اگر موقع ہو تو ذرا سا ہٹ کر دوسری جگہ کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز سنت پڑھے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ فرض نماز کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ 2 رکعت سنت کیوں نہیں پڑھی، کیوں پڑھیں گے، تو جواب یہ ہے کہ جماعت اور فرض کی صورت کو ذرا سا بدل دینا بہتر ہے۔ دوسرے یہ کہ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بنے گی، لہٰذا ہٹ کر پڑھنے سے نماز 2 جگہ ہوگی اور 2 گواہ بن جائیں گے۔ بہرحال فرض کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھے،
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، یہ جگہ بدلنا جو ہے یہ صرف مستحب ہے۔ بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک مستحب کو زندہ کرنے کے لیے لوگ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ جماعت ہونے کے بعد اس کا بہت اہتمام رکھنا چاہیے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ کوئی نماز اگر ہمارے پیچھے پڑھ رہا ہے تو ہم اپنی باقی نماز کو اسی جگہ پہ پڑھ لیں، کیونکہ جگہ بدلنا بہتر اور سنت ہے، گواہ دو بنتے ہیں، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزر جانے کا گناہ اور وبال اور مصیبت کا پتہ چل جائے تو تم لوگ ساری زندگی، اور ایک روایت میں ہے 40 سال کھڑے رہنے کو ترجیح دو گے۔ تو اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ البتہ کوئی اگر نابالغ بچہ ہو، یا ٹرین چھوٹنے کا مسئلہ ہو، یا کوئی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہو، اس میں خطرہ ہو وہی چھوٹ جائے گی، تو بات دیگر ہے۔ یا تو کوئی انتظام ایسا ہو کہ اس سامنے جو ہے سترہ رکھ کے اور پھر جو ہے آدمی نکل سکتا ہو تو نکل جائے، ورنہ تو وہیں پر بقیہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو بزرگوں، 2 رکعت سنت بالکل اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے 4 رکعت پڑھی تھی، لیکن اس میں جب دوسری رکعت کے 2 سجدے کر لیں گے تو پھر التحیات للہ پورا پڑھنے کے بعد کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ یہ نفل نماز بالکل اسی طرح ہوگی جیسے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، صرف نیت باندھتے وقت نیت کے بجائے، یعنی سنت کے بجائے یا فرض کے بجائے نفل کہیں گے، یعنی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر، یہ کہہ کے اور پھر جو ہے نیت باندھ لیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھیں، خوب غور سے سن لیں۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہذا آنکھ بند نہ کرے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی انسان کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہو تو پھر بات دیگر ہے۔ اگر کوئی آدمی خشوع و خضوع اسی میں جو ہے ہوتا ہے، توجہ اللہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جو ہے آنکھ کھول کر کے پڑھے۔ اور بہت سے ہمارے بہن بھائی نماز کی حالت میں ادھر ادھر کو لائٹوں کو گھما دیتے ہیں، کہیں اوپر دیکھ رہے ہیں، کہیں سامنے کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر کو دیکھ رہے ہیں، پورے گھر کی اور پوری مسجد کی خبر رکھتے ہیں۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور شیطانی فعل ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ نظر کی حفاظت بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوگی۔ جس وقت آپ قیام میں کھڑے ہوں گے تو اپنے سجدے کی جگہ آئیڈیا سے اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد میں رکوع میں جائیں تو اپنے پیروں پہ نظر رکھیں۔ اس کے بعد سیدھے کھڑے ہوں تو پھر وہ سجدے کی بھی جگہ پہ جو ہے نظر ہو۔ پھر اس کے بعد میں سجدے میں جائیں تو اپنی ناک پہ ہو۔ پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں تو اپنی گود میں ہو۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوں تو پھر جو ہے وہیں، مطلب بدلتے رہنے چاہیے۔ اس سے بعض اصحاب سے سنا ہے کہ اس طرح سے آنکھوں کی ایک مشق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی عمریں بڑھا دیتا ہے اور بینائی میں پروردگار عالم اضافہ کرتا ہے۔ اور ایک مخصوص درخواست یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ان کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے۔ تو چونکہ 3-4 حالتیں نماز میں ہوتی ہیں، ایک تو قیام ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ اولا آخرہ مان لو، یہ 4 چیزیں خاص طور سے ہوتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ محبوب جو ہے نماز جو ہے وہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ محترم بالشان
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں بھی درجے ہیں۔ سب سے زیادہ نماز کی حالت میں جو درجہ ہے وہ درجہ ہے سجدے کا۔ تو سجدہ جو ہے جتنا ممکن ہو سکے لمبا کرنا چاہیے۔ یہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہنا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر کوئی ماں، بہن، بیٹی یا ہمارے بھائی بہن بزرگ لمبا سجدہ کریں گے تو ایک تو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہوگا، وہ نیت اور ارادہ رکھیں۔ امام کے ساتھ تو اتنا ہی کرنا ہے جتنا امام صاحب کریں گے، لیکن اپنی نماز میں ہم بڑھا سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ اگر آپ 50 مرتبہ بھی کہیں گے تو جائز ہے۔ تو لمبا سجدہ کرنے سے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا، دوسرے جب آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے اور اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا رکوع اور لمبا سجدہ اور لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ 2 بات ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی لمبا سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دل کے امراض سے محفوظ فرمائے گا، یہ اٹیک وغیرہ کی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ جیسے بھی ہوں ان کی جو حسن کی چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کو پروردگار عالم باقی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سارے بدن کے خون کا جو پریشر ہوتا ہے، جو بہاؤ ہوتا ہے، وہ سر کی طرف آ جاتا ہے اور چہرے میں، چہرہ چونکہ اوپر رہتا ہے انسان کا کھڑے بیٹھے، تو جو خون کا دوران ہوتا ہے وہ سجدے میں بہت اچھا ہو جاتا ہے چہرے کے لیے، اور دل پہ بھی زور نہیں پڑتا ہے۔ تو جن کو خوبصورتی باقی رکھنی، حالانکہ یہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم خوبصورتی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خوبصورتی کے لیے نماز اگر پڑھنی ہے تو تہجد کی نماز ہے، باقی پھر بھی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فضل ہے۔ جب ہم لمبا سجدہ کریں گے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کام تو ہمارا فری میں ہو جائے گا۔ ایک تو لمبا سجدے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹیک سے بچا دیتا ہے، ان کی جو رگیں کام نہیں کرتی ہیں وہ سجدے کی حالت میں کھل جاتی ہیں۔ اور دوسرے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، لیکن جتنے خوبصورت وہ پہلے سے ہیں انشاءاللہ اس میں سے کمی نہیں آئے گی، بڑھاپا آ جائے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چیز اور عرض کر دوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے، نیت اور ارادہ اس نے کیا ہے 3 رکعت کا یا 4 رکعت کا، اب اس میں 2 رکعت پہ بیٹھ گیا قاعدہ اولیٰ میں، اتحیات پڑھ لی، اتحیات پڑھنے میں اس کو سہو ہو گیا، بھول گیا، اور اس نے آگے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آگے کو تو کہیں تک بھی پڑھ لو، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہیں، ربنا آتنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے پہلے اگر ہمیں یاد آ جاتا ہے تو ہم ترنت تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے کیونکہ تیسری رکعت میں تاخیر ہو گئی ہے، تو اس لیے اب ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو میں پھر بھی سمجھا دوں گا لیکن تھوڑا سا مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ آخری رکعت میں قاعدہ اور اخیرہ میں اتحیات پڑھ کے ایک طرف کو سلام پھیرتے ہیں، اور نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو معاف کرانے کے لیے اللہ کے لیے 2 سجدے کر رہا ہوں۔ 2 سجدے کر کے اور پھر اس کے بعد میں اتحیات سے پڑھ کے لائیں، اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ تک پڑھ کے اور اس کے بعد میں سلام پھیر دیں۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سہو کے معنی ہے بھول جانے کے۔ تو انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسیان کا مرض رکھا ہے، بھولنے کا مرض رکھا ہے انسان میں، اس لیے بھول بڑے اچھوں سے بھی ہو جاتی ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور سے جب انسان نماز کی عبادت میں یا کسی عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو شیطان از حد درجہ زور لگا دیتا ہے،
تاکہ یہ اس عبادت سے ہٹ جائے۔ تو اس لیے اس سے گھبرائے نہیں کہ بھئی ہماری تو نماز میں بھول ہو جاتی ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا، ہمیں یہ ہے وہ ہے۔ تو نماز اگر نہیں ہوئی ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ہم تو آئے اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ بہرحال اگر اس طرح سے ہو جائے کبھی تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے کتنا کہنے سے واجب ہوتا ہے؟ اگر کسی نے پڑھا اللہم صلی علی، یہاں تک سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یہ دھیان رکھیں خوب۔ اللہم صلی علی اتنا کہتے ہی یاد آ گیا، ہم کھڑے ہو گئے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوا ابھی۔ اور اگر ہم نے محمد کہہ دیا، محمد کے کہنے پر اتنے جملے ہو جاتے ہیں کہ ہم پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔